جی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو امام جلال الدین سیوطی کے شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں جو میں نے آپ سے پوچھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کا تعارف، اپنا تعارف کروا دیجیے پورا۔ وہ تو آپ کو پتا ہے، کئی بار میں نے کروایا۔ وجہ یہ ہے کہ میں اس کی ریکارڈنگ رکھ چکا ہوں، آپ اپنا تعارف کروا دیجیے پورا سا۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہے۔ ہاں وہی تعارف کروا لیجیے اپنا پورا، اس کے بعد جو ہے بات چلے گی، آپ کو کیا پوچھنا ہے۔ جی چلے، میرا نام محمد عیب اتاری ہے۔ جی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو فالو کرنے والا ہوں میں۔ جی اور مزید کچھ تعارف کی ضرورت ہے؟ کہاں رہتے ہو آپ؟ رہتا ہوں میں اڑلش ماگام میں۔ اڑلش ماگام، سری اور گفار الحمدللہ رب العالمین۔ جی 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 ہاں جی۔ تو مسئلہ یہ ہے، آپ جو ہے نا، آپ نے کوئی ایک سوال صرف نہیں پوچھا، اپنے سوالات کی بھرمار کر رکھی ہے۔ تو آپ تو الزامی سوالات کرتے تھے۔ پہلے سن تو لیجیے، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پہلی بات، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ پہلے سن تو لیجیے نا آپ یہ ارشاد فرمائیں، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اپنی تسکین اور تحصیل علم کے واسطے میں نے آپ سے کچھ نہ پوچھا، بلکہ آپ کے لیے۔ اچھا، میرے لیے؟ بس باقی مجھے ضرورت نہیں۔ مطلب سوال پوچھا، اس کو سوال نہیں کہیں گے؟ وہ سوال نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بتائیے ذرا، امتحان کیا ہوتا ہے؟ اچھا، امتحان ہوتا ہے۔ باقی سوال نہیں ہے، سوال کیسے پوچھ؟ اچھا، جب سوال کرتے وہ سنیے مبارک صاحب، اب تو سن، آپ میری بات سنیے پہلے۔ دیکھیے میری بات سن تو لیجیے۔ آپ نے کہا وہ امتحان ہوتا ہے، تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین امتحان اینڈ سوال؟ وہ بعد میں کر لیجیے گا، پہلے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایگزامینیشن اینڈ کوسچن؟ تو گۄڈٕنیٚتھ ٹھوروٕنۍ کٲشرِ۔ نہ آپ یہ بتا کٲشر بہٕ چھُس کٲشُر کران، کٲشر حظ گۄڈٕنیٚتھ دِ وۄنۍ جوابٕے دِنہٕ، وٕچھ تہٕ وۄنۍ بہٕ کرٕ کٲشرُے، تُہۍ ؤنِو سوال، سُہ چھُ امتحان آسان۔ اب تو جب آپ نے پوچھ لیا تو جواب بھی لیجیے نا۔ جی جی بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہر سوال اور ہر اعتراض کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ صحیح۔ پہلی بات یہ ہے، آپ علماء دیوبند کو مومن سمجھتے ہیں یا کافر؟ میں علماء دیوبند کو اگر وہ ان کے عقائد، جو ان کے اکابر کے عقائد ہیں، ان پر اطلاع ہونے کے باوجود ان کو صحیح جانیں تو کافر ہے۔ مطلب کون سے عقائد؟ جو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ذات باری کے تعلق سے جو آپ کے بڑوں نے جو عقیدے لکھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ بول سکتا ہے، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے تعلق سے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو آپ نے عقائد تحریر کیے اپنی کتابوں میں، ان کو اگر اب تو واضح ہوا کہ جو احمد رضا صاحب نے تمہید ایمان اور دیگر اپنی مطبوعات میں بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، یا اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، مولانا خلیل اللہ امبیٹوی علیہ رحمہ، ان پر جو ہے انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ جی، مطلب اس کے بارے میں تو آپ کو اتفاق ہے نا کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا صحیح لکھا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بریلوی علماء کے دوسرے علماء ہیں جی، اور احمد رضا صاحب نے جو یہاں تک بھی یہ بات فرمائی، اور آپ نے بھی واٹس ایپ پہ یہ بات لکھی تھی کہ جو ان اکابر دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ صحیح۔ تو احمد رضا صاحب کے جو ہم اثر اور ان کے ہم فکر، یا ان کے بعد آنے والے جو علماء بریلویہ سے متعلق اور اس سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اگر احمد رضا صاحب کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور اس بات میں احمد رضا صاحب کو غلط مانا ہے، کیا وہ لوگ اس کفر کے فتوے میں آ جاتے ہیں؟ ہاں، ان کے فتوے کے مطلب آ جاتے ہیں۔ مطلب وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی پھر کافر ہو جائیں گے؟ ہاں صحیح۔ اس کا مطلب مولوی نور بخش توکلی جو بریلوی علماء کے بڑے اکابر میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے تذکرہ اکابر اہل سنت ایک کتاب لکھی ہے جی، اور اس میں جو انہوں نے مولوی عبدالحکیم شرف قادری، ان کو بھی اپنے اکابر دیوبند میں تسلیم کیا، یہ تو آپ کو بھی ماننا چاہیے۔ آپ دیکھیے، آپ اس بات کو کیوں لیے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں، آپ دیکھیے میری بات سنیے، آپ اس بحث کو میں سنیے میری بات، میری ایک بات سنیے آپ، میں عمر میں چھوٹے ہونے کے اعتبار سے آپ سے ایک چیز عرض کر رہا ہوں۔ عمر شو لاکڑ بہ ہیک نہ تیچ گۄڈنیٚتھ بوٗزِو تُہۍ میٛٲنۍ کتھ، بوٗزِو
اگر تۄہہِ پزِ چھُ نا شوق کٲنٛسہِ کٲفر وننس، غلط بات نہیں، آپ کہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اپنے مسئلے میں آپ کو صفائی دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو تو اچھی بات ہے، تۄہہِ گژھِوٕ نہٕ اطمینان. چلو اگر دنیاہس اندر 10 لچھ کٲفر چھِ، تِمو منٛز ترٛٲیتو مےٚ تہِ اکھ، ترٛٲیتو مےٚ تہِ تِمن سۭتۍ، یہ تِہُنٛد انجام آسہِ تیٚلہِ آسہِ سُہ تہِ میون. لیکن مسئلہ چھُ یہ، آپ مجھ پہ کوئی بات الزامن کہہ رہے ہیں، میں اگر صفائی میں کوئی اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر بھی آپ جواب سننے کے لیے تیار نہیں. یا اعلیٰ حضرت نے اکابر دیوبند پر جن وجوہات اور جن اسباب کے پیش نظر ان پر کفر کا فتویٰ لکھا ہے اور کفر کا فتویٰ ان پہ صادر کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہی بات احمد رضا خان صاحب کے اس فتوے کو اگر علماء بریلوی میں سے بہت سارے علماء نے نہیں تسلیم کیا تو احمد رضا صاحب کا یہ فتویٰ جو یہ اجتہاد کے قبیل سے تھا یا اس کا تعلق اجماعی امت کے ساتھ تھا. اگر اس کو گۄڈنیٚتھ بوٗزِو، میٲنۍ کتھ بوٗزِو تُہۍ، بہرحال آپ عالم ہون، آپ سمجھو گی، اگر کانٛہہ غیر عالم آسہِ اس کو سمجھ میں بڑی دقت ہوگی. وچھو بیٚیہِ وہی صاحب تُہۍ سمجھو، آپ نے درس نظامیہ پڑھا ہے، آپ کسی ادارے سے فارغ ہیں، آپ کا کہنا اور بولنا اور لکھنا یہ طلباء کے لیے ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ جو ہے نا دیگر لوگوں کی طرح جو ہے وہ غلط زبان استعمال کرو گے، غلط طریقے پر کسی مسئلے کو تحقیق میں لانا چاہو گے، پھر اس سے آپ کی ذات متاثر ہوگی، آپ پریشان ہو جائیں گے. لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ چونکہ مدرس ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ صرف درس نظامی میں کتابوں پر جو ہے دھیان دے کر باقی کتاب چھوٹی نظر انداز کرنے، ایسا نہیں ہے. آپ مجھے اپنا مخالف سمجھ لو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر کا اختلاف ہے اس اختلاف کو حل کرنے کی کوئی شکل بھی موجود ہونی چاہیے نا. ایس کی ضرورت ہم ذاتیات پہ آ جائے، میں آپ کی کردار کوشش کروں، ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے اگر گیسے بہتر شو. ورنہ میں نے پہلے دن ہی آپ کو عرض کیا تھا، آپ عمر میں مجھے نہیں پتہ، میں نے آپ کو شاید سامنے کبھی نہ دیکھا ہوگا، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا واٹس ایپ پہ کہ اگر بہتر گیسے ہم سامنے اس مسئلے پہ بات کر لیتے، لیکن چونکہ حالات کی وجہ سے آپ بھی شاید نہیں آ پائیں گے، ہمارا بھی آپ سے ملنا ناممکن ہے. اب آپ فون پہ اصرار کر رہے ہیں، میں آپ کو صفائی دے رہا ہوں. اگر احمد رضا صاحب کا دیکھیں، میں گستاخی نہیں کروں گا، احمد رضا صاحب سے ہمارے کتنے اختلاف ہو پھر بھی ہم ان کا نام عزت سے ہی لیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر احمد رضا صاحب نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا، بہٕ چھُسو تۄہہِ پرژھان یا سا ایوب صٲب، یہ اوسا تہنٛد اکھ اجتہاد اکھ کِنہٕ یہ امت کا فیصلہ تھا؟ ؤنِو تُہۍ، وٕچھو ترتیٖب دیٖزیو تُہۍ ترتیٖب سان، اَسہِ گژھِ مسئلہ حل، پھر کتنا حل ہو جائے اچھی بات ہے، یوت نہ گژھِ حل کُنہِ ساتہٕ سمکھو بارٕنۍ زٕ، آپ مومن رہ کے بات کرو، مجھے آپ کافر سمجھ کے اپنے پاس مجھے بٹھاؤ اور سمجھاؤ. لیکن میں اتنی بات تو آپ کو تسکین اور تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو فیصلہ اور اقدام احمد رضا صاحب نے کیا وہ ان کا اجتہاد تھا یا امت کا فیصلہ تھا؟ وہ امت کا فیصلہ، اجماع تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اجماع کی وہی بوجھیے یہ چیز. دیکھیے میں احمد رضا کی ذات پر تنقید نہیں کروں گا، میں اصولی بات کہوں گا. اگر وہ ان کا اجتہاد تھا اور یہ واضح ہے کہ ان کے اجتہاد ہونے کی گرچہ بہرحال وہ مقلد ہی صحیح، لیکن اپنے کسی نظریے میں اس مسئلے میں تو ان کی ایک رائے ہے کہ انہوں نے اکابر دیوبند کو کافر کہا، یہ ان کی اپنی ایک رائے تھی. اس رائے کے ساتھ جن علماء نے ان کی تصدیق کی اور وہ علماء جن لوگوں نے احمد رضا صاحب کی اس نظریے کی تصدیق نہیں کی، تصدیق کرنے والے تو اچھے ہیں بقول آپ کے یا احمد رضا صاحب کے جن لوگوں نے تائید کی، لیکن جن لوگوں نے احمد رضا صاحب کی اس نظریے کو تسلیم نہیں کیا وہ مسلمان ٹھہرے یا کافر؟ فتوی کے مطابق تو کافر ٹھہرے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہی علماء دائرے بریلویت میں اور اکابر بریلویت میں شامل ہو اور ان کی کتابوں کو اکابر نہیں ان کے چھوٹے بریلوی علماء پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، تقاریر میں، خطبات میں، اپنے نصیحتوں میں، اپنے خانقاہوں میں ان کتابوں سے استفادہ کر کر کے اپنے طلباء کو تیار کرتے ہو، مجھے بتاؤ وہ جو چھوٹے علماء اپنے بڑے ان علماء کی کتابوں کو پڑھتے ہیں جو احمد رضا صاحب کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں اور بقول آپ کے اس اصول کے اعتبار سے وہ کافر ہیں، مجھے بتاؤ پھر ان چھوٹوں کی طرف یہ کفر منتقل ہو رہا ہے یا اسلام منتقل ہو رہا ہے؟ صحیح، ان کی غلط باتیں منتقل ہو. مطلب اب جب آپ نے یہ بات مان لی، اس کا مطلب علماء بریلوی میں بھی اکثر وہ علماء ہیں جنہوں نے احمد رضا صاحب کی اس بات سے جو ہے اتفاق نہیں کیا ہے اور اس اصول کے پیش نظر وہ کافر ہے. اور آج تک پوری بریلوی جو ہے طبقہ اور جماعت ہے وہ ان علماء کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں ان کے حوالے پیش کرتے ہیں.
اگر وہ آپ کے اصول کے حوالے سے کافر ہے، پھر کافر سے اس طریقے سے جو ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور کافر سے اس طریقے سے مدد لینا، اگر یہ الزام علماء دیوبند پر ہے وہ کافر ہے، چلو ٹھیک ہے، بقول آپ کے مان لیا جائے، لیکن جب بریلوی علماء ہی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تیل میں گو ون مسئلہ ونی دیوبند تو بریلویتک. اگر احمد رضا صاحب نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا، اپنے اندر کے لوگ بریلوی نہیں مانتے، پھر تو بریلوی اندر بھی کافر رہے نا. احمد رضا کا اس فتوی سے امت کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے واللہ ذرا بتاؤ. آپ یہ تعین کیجیے نا کنہوں نے تصدیق نہیں کی اس فتوے کی. میں کہہ رہا ہوں اور اس کی کتاب نہیں، اس کی کتاب پڑھائی بھی جاتی ہو. کتاب ہے نا تذکرہ مشائخ نقش بندیہ، اس کے صفحہ 527 ہے، یہ لاہور سے چھپی ہے، مشتاق بک کارنر لاہور سے. تو اس کے اندر جو ہے نا مولانا توکل شاہ صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے ان کی سوانح کو بیان کیا گیا ہے. یہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کو مومن سمجھتے تھے اور ان کو جو ہے حضور کا عاشق تسلیم کرتے تھے. صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اور بھی یہ کس دور کے بزرگ ہیں؟ ارے بالکل کس دور کے، مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہم اثر ہے، اور احمد رضا صاحب کی بالکل اسی مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو یہ ان کے دور کے ہیں اور یہ اکابر بریلویت میں سے شمار ہوتے ہیں. آپ نے یہ کتاب کو وہ فوٹو سینڈ کر دیجیے. کون سی کتاب ہے؟ میں ونتا ایم وچو بوجھو ایوب صاحب، میں نے یہ بتایا نا، یہ ایک دو کتابیں نہیں ہیں. بسو تو ونن کی اس طریقے سے جو ہے بریلوی علماء کی ایک دو لسٹ نہیں، بلکہ بہاوت حتوی تیم علماء جو بریلوی اصول اور قاعدے کے حوالے سے احمد رضا صاحب کی اس فتوے کی وجہ سے کافر ثابت ہوتے ہیں. آپ بتائیے نا. بلکہ ون تہ رات ون تمہیں یہ چیز کات یم سات میں تہ پرسو یہ شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمان ہن مسئلہ، آپ نے اس کے جواب میں بتایا کہ احمد رضا صاحب نے بھی اس کے بارے میں، حالانکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ احمد رضا صاحب نے سب سے زیادہ کتابیں جو رد میں لکھی ہے وہ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں لکھی ہے، اور انہوں نے الکوکب الشہابیہ کے اندر جو ہے ان کے 100 کفر گنوائے ہیں. 70. خیر میں اکثریت کے حوالے سے وہ اس کے اندر اگر گرچہ اتنے ہو لیکن باقی مطبوعات ہو، وہ ان کی تعداد 100 تک وہ پہنچا رہے ہیں، چاہے 70 ہی صحیح. اگر کہاں انسان آخ کفر کرے وہ کافر ہے، جو 70 کفر کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے اس کے بعد یہ بتایا کہ تحقیقاً یہ بعد کے علماء پر ان کا کافر ہونا ثابت ہو گیا، جب کہ بعد کے علماء نے احمد رضا صاحب کی کتاب پر ہی اعتماد کر کے ان کو کافر لکھا. وہ تحقیقاً نہیں تھا، وہ احمد رضا صاحب کی تقلید میں تھا. احمد رضا صاحب نے خود ان کے 70 بقول آپ کے کفر گنوائے تھے. میں ونیو ایوب صاحب، اگر تو یہ کسی انسانس متعلق تحقیق کری اور آپ نے اس کے اندر 10 ہی کفر تلاش کیے تو وہی مانو نا سو مومن کن کافر. تو یہ دیکھنا پڑے گا نا مذہب کے جو کافر کہہ رہا ہے اس نے، جیسے متکلم اور فقہا کا جو مذہب ہوتا ہے، اگر مثلا اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے ان کے تعلق سے جو شاہ اسماعیل شہید جو آپ کہہ رہے ہیں اسماعیل دہلوی، ان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو پوری تفصیل آپ نے لکھی، آپ نے کہا متکلمین کی نزدیک اگر اس میں کچھ پہلو نکالتا تو کافر کہنے سقوط کیا جاتا ہے. مطلب کیوں؟ لیکن آپ نے آخر الفاظ لکھے اجماعاً قطعاً ایسا شخص فقہا کے نزدیک کافر ہے. تو مطلب اب ان کی اپنی رائے کیا رہے؟ اگرچہ انہوں نے دونوں آرا کو پیش کی، کتاب تو احمد رضا صاحب لکھ رہے تھے، دیکھیں اس مسئلے میں فقہا متکلم ان کے ضوابط جو ہیں، ان ضوابط کا سہارا لے کر احمد رضا صاحب نے اس کتاب کو کس کے رد میں لکھا تھا؟ انہیں کے رد میں، یا اسماعیل شہید کے حق میں لکھا تھا. تو مسئلہ جو ہے احمد رضا صاحب حل کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا ممکن ہے کہ اب جو نئے متکلمین آنے والے ہیں، نئے فقہا آنے والے، وہ فیصلہ کریں گے؟ جب قلم احمد رضا صاحب نے اٹھایا اور وہ 70 کفر بقول آپ کے تسلیم کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر وہی باتیں بقول احمد رضا صاحب کے تھانوی کی کتابوں میں وہ سب چیزیں موجود ہیں، اسی طریقے سے گنگوہی کی کتب میں موجود ہے، نانوتوی رحمہ اللہ ان کی کتب میں موجود ہے، انہی الزامات اور اسباب کی وجہ سے یہ لوگ کافر ہیں. اور وہی وجوہات اگر شاہ اسماعیل شہید کی کتب میں موجود، اس کو مختار مسئلے کے اعتبار سے کافر کیوں نہیں کہا جائے گا؟ میں ون تو یہ چیز، اگر دونوں کے اندر یہ جرم ایک ہی ہے تو ایک کو مومن دوسرے کو کافر کہنا، تو یہ ونیو یہ دیانت کی یہ غلط بات ہے. اصول کے
باقی بوانو تو آپ احمد رضا صاحب کے ماننے والے ہیں، واللہ میں آپ کو کبھی نہ یہ کہوں گا کہ آپ ان کو چھوڑ لیجئے، آپ جی پر ان کا حق ہونا واضح ہے، تو میں بلا آپ کو ان سے کیسے روک سکتا ہوں؟ میں یہ نہیں کہوں گا آپ غلط کرے یا ٹھیک کرے، آپ اپنے تحقیق اور آپ اپنے علم کے مکلف ہے کہ یوتا تو اندر وسعت چھ یا سا ادراک یا سا تہند حق اور تہند صحیح ضعیف سہ ہیکو تُہۍ محسوس کرت، آپ اس کے مکلف خود ہو، لیکن بہ چھس دپان اگر دو مجرم ہیں اور ان پر جرم کا دعویٰ ہے، دونوں کے اندر ایک ہی جرم ہے، ایک جی مجرم اس جرم کے پاداش میں کافر اور دوسرا مجرم اسی جرم کے پاداش میں مومن کیوں تسلیم ہوتا ہے؟ دوسرا کافر پہلا مسلم۔ میں ونو تہ ایوب صاحب اگر تہ قاضی وقت ٲسِو، آپ اس فیصلے کو صحیح تسلیم قرار دیں گے یا غلط تسلیم قرار دیں گے؟ تو اس مجھے بتا، آپ جب آپ میری بات سنیے نا آپ، میری بات سنیے آپ، جس اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جن علتوں کی وجہ سے یا جن سببوں کی وجہ سے اشرف تھانوی کو یا جو پہلے کے چار ہیں ان کو کفر کا فتویٰ دیا، ٹھیک، اور وہ تو صراحتاً مثال کے وہ گستاخی تھی، بہرحال، اور ان کی توبہ بھی اس وقت مشروع بھی نہیں تھی، ٹھیک، کہ انہوں نے ان چیزوں سے توبہ کی ہے، ٹھیک، بقول جبکہ جی ہاں، جبکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو باقاعدہ باب باندھے نہیں کسی کو کافر کہنے کے تعلق سے، اس میں ایک شرط یہ بھی کہ اس انسان کی توبہ مشہور نہ ہو چکی ہو، ٹھیک، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو کہا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا ایسا شخص فقہا کے نزدیک اجماعاً قطعاً کافر ہے۔ مطلب بوجھ پرزب تہذی کتھ وضاحت، مطلب یہ کیسے احتیاط کی جاتی ہے؟ گوڈنیتھ بوجھ، یعنی کہ اب تو اعلیٰ حضرت کا یہی موقف ہے نا کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کو کافر ہی مانتے ہیں؟ جی فقہا کے مذہب کے مطابق، مطلب اصول تو ان کا ہے، لیکن احمد رضا صاحب نے اس اصول کو اپنی تائید میں لے کر اپنا نظریہ یہی پیش کیا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید ان وجوہات کی وجہ سے کافر ہے۔ جی مطلب یہ تو ہے نا اب احمد رضا صاحب کا نظریہ ان کے بارے میں، جی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا من شک فی کفرہم فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جی ان چاروں کے بارے میں، مطلب یہ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہ چار ہے، رشید احمد گانگوئی، مطلب یہ مسئلہ اسماعیل شہید کے بارے میں نہیں ہے ان کے مسئلے میں آج کے دور میں جو بھی شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت نے ریاست کوكب الشہابیہ لکھی ہے، ان کے رد میں لکھی ہے، اس کے اندر جو انہوں نے 70 کفر گنوائے تھے، ان کفروں کی وجہ سے احمد رضا صاحب کی عدالت میں شاہ اسماعیل مسلمان ٹھہرے یا کافر؟ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں، فقہا کے مذہب کی، میں پہلے آپ سے عرض کروں متکلمین کے نظر اگر توبہ مشہور ہو چکی نہیں، اگر کچھ پہلو نکلتا ہے اس کے کفر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب احمد رضا صاحب نے 70 کفر لکھے جی اور ان کا کوئی توبہ نامہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ وچ گڈنیت بوجھو تے مسئلہ کیز شاہ اسماعیل شہید وہ پہلے گزرے ہیں نا جی، اب ان کی ذات کو نہیں لایا جا سکتا ہے جی، اب ان کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ان کی کتب سے ہو سکتا ہے، صحیح۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ کہاں غیر لکھی تمن متعلق ہے، انہوں نے یہ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ احمد رضا صاحب کی ذات، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی للہیت و فلایت، ان تمام مسائل کو جانچنے کے لیے دو ہی سہارے ہیں، جی، یا تو وہ قولاً ہمارے سامنے موجود ہو، ان کی ذات ہو اور ہم ان کی تقریر سنیں، اس کے اندر جو ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، ایک تو یہ ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے کسی انسان کی لکھی ہوئی تحریر، یہی باتیں ہیں نا جی۔ تو اگر اسماعیل شہید وہ احمد رضا صاحب سے پہلے انتقال کر چکے تھے، احمد رضا صاحب نے ان کی کتابیں دیکھ کر ان کے کفریات کو تلاش کیا، یہ صحیح ہے نا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں ان کتب کو تلاش کر کے اگر انہوں نے 70 کفریات کو تلاش کر کے ایک جگہ جمع کر کے شاہ اسماعیل شہید کے 70 کفر کو بیان کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد بقول آپ کے، ورنہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہا اور متکلمین کے ضوابط کے پیش نظر ان 70 کفریات کی وجہ سے شاہ اسماعیل شہید احمد رضا کی عدالت میں کافر ثابت ہوئے، ہے کہ نہیں؟ اب اگر ضابطہ یہ ہے کہ کسی شخص کا کافر ہونا تسلیم کیا جائے اور ایمان یہ ہے کہ کافر کو کافر ہی کہنا ایمان ہے، صحیح۔ اگر کسی نے اب کافر کو مومن بتایا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مومن رہے گا یا کافر؟ وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اور جو کافر کو مومن کہے اس کے بارے میں وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر احمد رضا صاحب کہہ رہے اس کے اندر 70 کفر ہے، جی، اور یہ نہیں کہا کہ تعویل کے درجے میں،
بلکہ 70 کفر کو تلاش کر کے ان کفریات کو لکھا بقول احمد رضا صاحب کے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کل کسی وقت کسی علاقے کے قاضی رہیں، مفتی صاحب رہیں، وقت کے جج رہیں، میں کہہ رہا ہوں احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 70 کفر ہے، پھر بھی ان کو احتیاط کے قول میں ان کو کافر کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جہاں پہ جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہیں پہ یہ تفصیل پیش کی کہ ایسا شخص کافر ہے. کافر تو مانا اعلیٰ حضرت نے ان کو، ٹھیک، اس شاہ اسماعیل دہلوی کو اعلیٰ تعالیٰ نے کافر مانا ہے اور مذہب فقہا کے مطابق کافر مانا ہے. لیکن آپ نے متکلمین کے مذہب کے مطابق فرمایا کہ سکوت بہتر ہے. مطلب کیوں کسی کافر کے بارے میں جب اس کا کفر متعین ہو جائے اس کے بارے میں خاموش رہنا؟ مجھے آپ بتاؤ، یہ بات ایمان کے مخالف ہے، ایمان کے موافق ہے؟ دیکھیے جس طرح ایمان نہ پہلے یہ بات سنو. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی وہ شخص جو 2000 سال پہلے 1500 سال پہلے کسی کی کتاب ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے، ان کی تحقیقات کو نہیں پڑھا، اس کے بارے میں کوئی بات آ گئی، لکھ ڈالی اور چلی، اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اس شخص کی ذات ہم پہ مشتبہ ہے، اس کی کتابیں ہم پہ مشتبہ، نہیں پتہ ہے کہ اس کی کتابیں یا نہیں. لیکن احمد رضا صاحب شاہ اسماعیل شہید کی کتب کے حوالے سے ان کا نام لے کر اور یہ کہہ رہے کہ 70 کفریات اس کے اندر موجود ہے. پھر مجھے یہ بتاؤ کہ فتویٰ دینے کے اعتبار سے جو فتویٰ نویسی کے اصول اور ضوابط ہے اس کے حوالے سے کسی کا کفر ثابت کرنا اور پھر یہ کہنا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ کافر نہ کہا جائے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ کہاں لکھا ہے کافر نہیں کہا جائے؟ مطلب یہ کہ سکوت مذہب مختار کے آپ یہ عبارت آپ جو کہہ رہے ہیں عبارت یعنی آپ یہ عبارت بتائیے نا، اعلیٰ نے کہا کافر نہ کہا جائے، وضاحت لکھا ہے. اچھا یہ لفظ لکھا ہے کافر نہ کہا جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ احتیاط اور مختار مذہب کے اعتبار سے ان کو کافر نہ کہا جائے. یہ ان کے مذہب کے مطابق یہ احمد رضا صاحب کا اپنا نظریہ ہے. انہوں نے کافر مانا ہے. اب لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے سرات ایسا انسان قطعاً اجماعاً کافر ہے. میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو لکھا ہے انہوں نے، یہی بات انہوں نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ ساتھ لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا مسلک مختار یہ ہے کہ ان کو کافر نہ کہا جائے. اگر پہلے کافر مانا پھر مسلک مختار کہاں سے نکل آیا کہ ان کو کافر نہ کہا جائے؟ کیا کافر کو مسلمان سمجھنا یہ مذہب مختار ہے؟ کسی فتویٰ کی کتاب میں مجھے ضابطہ دکھاؤ. چلے آپ مجھے ایک چیز کر لیا، آپ مبارک صاحب آپ یہ عبارت سینڈ کر دیجیے جو اعلیٰ علیہ نے جو آپ کے پاس موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کتاب عبارتیں سینڈ کرنے کی بات کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ مجھے ملو، میں آپ کو احمد رضا صاحب کی کتابیں سامنے پیش کروں گا، پھر اس وقت جو جواب آپ کا ہوگا اس جواب کو آپ اپنے لیے حجت تسلیم کر لیجیے. یہ واٹس ایپ پر کیا عبارت پڑھی ہوتی ہے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. ہاں وہ صحیح ہے. وہ ایوب صاحب میری بات سمجھ لیجیے، میں نہیں چاہتا ہوں یہ کہ آپ پھر بھی ہمارے اپنے پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا آپ کسی ادارے میں پڑھا رہیں. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو مزید ترقی دے، آپ امت کے لیے اسوہ کاملہ ثابت ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے حق میں کوئی کچھ جو ہے غلط ارادہ رکھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں آپ کو خود تحقیق نہیں ہے، جت کر امی موجب گھر آپ اپنے مد مقابل کو کمزور نہ سمجھ لیجئے کہ شاید اس کو میں ان مسائل میں الجھاؤں، اس کا جواب کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. بس ہوتا یہ چیز عرض کریں کہ احمد رضا صاحب نے جو مسئلہ لکھا ہے علماء دیوبند کے بارے میں یا دیگر متعلقین کے بارے میں، تو امک تھیو آت چیزس مز یہ چیز دیکھو ہم مقلد ہے حقیقتاً، لیکن عقائد کے بارے میں نہ ایوب صاحب کسی کا مقلد ہے نہ مبارک کسی کا مقلد ہے. صحیح. ہاں مسائل کے بارے میں، فروعات کے بارے میں، جزیات کے بارے میں ہم کسی کی تقلید کرے، اس کو ہم اپنے لیے جو ہے کامیابی کا ایک وجہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن عقائد کے بارے میں ہم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اشعری ماتریدی اگر کہتے ہیں، وہ اس دور کے اندر اٹھنے والے فتنے جنہوں نے عقائد کے نام پہ غلط عقائد کا پھیلاؤ اس کا کام کرنا شروع کر دیا. ابو الحسن اشعری اور ماتریدی رحمہ اللہ نے جو ضوابط اس صورت میں ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے جن ضوابط کا سہارا لیا، ہم ان ضوابط کو اختیار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اشعری اور ماتریدی کہتے ہیں. واللہ ورنہ اللہ کا ایک معنی پیغمبروں کا اپنی رسالت میں، اپنی نبوت میں، اپنے کمال اور اپنے نوال و جمال میں مکمل اور کامل ہونا اور کامیاب ہونا، فرشتوں کا وجود، صحابہ کا وجود، اسی طریقے سے جنت و جہنم، اس میں ہم جو ہے ابو حنیفہ علیہ رحمہ یا کسی کے مقلد نہیں ہیں. وہیں اگر کانس پر کفر فتویٰ لگاؤ، مجھے یہ بتاؤ ایوب صاحب، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یعنی کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرنا، اور یہ قطعی درجے کا مسئلہ ہے، اس میں ضمنی دلیل چاہیے یا قطعی دلیل چاہیے؟
कतई दलील चाहिए ना। और कतई दलील मुझे जरा बताओ कहाँ तला इंसान को मिल सकती है? या तो कुरान हो सकता है, या तो अहादीस मुतवातिरा हो सकता है, या तो इजमाई उम्मत हो सकता है। और आपने पहले ही तस्लीम किया कि अहमद रजा साहब का फतवा उलमाए देवबंद के बारे में ये इजमाई उम्मत नहीं है, ये उनका अपना नजरिया है। जब ये उनका अपना नजरिया, वो तो जन्नी दर्जे में हुआ, वो कतई कहाँ? और कतई मसले को साबित करने के लिए कतई दलील की जरूरत है। इस उसूल के एतबार से अगर अहमद रजा साहब ने अकाबिर देवबंद को काफिर बताया है, जाबिते के एतबार से ये महल नजर है। अब इसको हल कैसे किया जाएगा? डंडी मारने की वजह से नहीं, किसी को गाली देना, किसी को गुस्ताख कहना, किसी को काफिर कहना, काफिर कहने की रट लगाना, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला जिस तरीके से हल होगा, आप दो तरफा किताबें सामने रखें, आप जहन से अहमद रजा साहब की अजमत को निकाले, आप जहन से थानवी की अजमत को निकाले, इन दोनों को अपना बिल्कुल करीब न समझो, इन दोनों की किताबों को पढ़ो, फिर ये देखो कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पर जो इल्जामात दिए हैं या एक दूसरे के बारे में जो बातें लिखी है, इनकी किताबों को देखा जाए, क्या सच में इनका एक दूसरे पर इल्जाम, अपने इल्जाम में ये सही है या इनसे किसी दर्जे में कोई गलती हो चुकी है। बेहतर ये है कि हम इस तरीके से मुताला करें, वरना जो है खामखा किसी की बात को लेकर बगैर तहकीक के तकलीदन, और वो भी अकायद के मसले में, जन्नत और जहन्नम का फैसला करने के मसले में हम जन्नी दलील को लेकर कतईयत का फैसला साबित करने की कोशिश करें। मैं नहीं समझता हूं कि अय्यूब साहब शायद कि ये मुतकल्लिमीन का कोई ज़ाबिता हो और फुकाहे अहनाफ का कोई ज़ाबिता हो और इजमाई उम्मत का कोई ज़ाबिता हो। एमे सो तैयबा अर्ज करन, मैं नहीं चाहता, अल्लाह गवाह, मुझे नहीं खुशी है कि मैं किसी को परेशान करूं। मैं जो बात करूंगा मैं एतदाल की वजह से बात कर रहा हूं कि ताकि आप समझें। बाकी आपको शौक है मुझसे फोन, रात के उसमें अत पे कुसैलर को फोन करन, पता नहीं कोई जाहिद था, शायद आपकी किसी मदरसे, आप इतने सारे मुझे फोन करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं हर एक को यही बात बताऊंगा, अगर अय्यूब सबस का मसला हो, आप मुझे मिलो, सही इसला शुपियन पे वसन, आप मेरे घर से होके आ जाओ, आप मेहमान बन के आओ, आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज्जत पहले अल्लाह हिफाजत के हवाले से वही काफी और मददगार है, लेकिन दुनिया के वसाइल और ज़राए के एतबार से मैं आपका मेज़बान बनूंगा। अल्लाह गवाह, आपका जो भी मसला हो, किताबें सामने हो, आप किताबें पढ़ो, आप फैसला करो, मैं पे मत राव इस तरीके से। तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, अब आपका मसला कौन सा हल हुआ इससे? अब आप इसको छोड़, अब आप असल बात पे आ जाए ना। अब ये क्यों असल बात नहीं? देखिए किसी का नहीं, ये तो असल बात, आप ये तो आपने असल बात बताई ना। अब मैं जो मेरी अर्ज है, जो सवाल है, उसका जवाब आप इनायत फरमाइए। आप जवाब क्या, सवाल क्या था आपका? सवाल मेरा आपसे ये है, मिसाल के तौर पर आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, बेहतर आप मुझीबे में आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के ताल्लुक से आपका क्या ज़हन है? इल्म के हवाले से मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से आप क्या अकीदा रखते हैं? मतलब आप पहले मुझे ये बता लीजिए कि इल्म गैब से आप क्या समझ रहे हैं कि मैं फिर उसका जवाब दे सकता हूँ। यानी जैसे मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत वल जमात की मिसाल, बरेलियों का अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब अताई है, बुझो और महदूद है। देखिए पहली बात ये है ना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो अताई और जाती की बहस छिड़ी है, आप कुरान से लेकर हदीस की जितनी कुतुब और मदबुआत पूरे आलम में मौजूद है और फैली है या नुस्खा जात के अंदर, मखतूतात के अंदर मौजूद है, उसके बाद जो है फिक़ह हनफिया अव्वलन, फिक़ह मालिकिया दोम नंबर पे, फिक़ह शाफ़िया तीसरे नंबर पे, और फिक़ह हनाबिला चौथे नंबर ये, और पांचवें नंबर पर जो है फिक़ह ज़ाहिरिया, क्योंकि ये पांचों फिक़ह जो है अहले ईमान की, अहले इस्लाम की है। एक बात तो ये। उसके बाद मुहद्दिसीन का जो दौर रहा है, इमाम बुखारी से लेकर पहले मुहद्दिस जो है सन जो है विलादत व वफात के एतबार से अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अंग्रेज के दौर के वजूद से पहले तक जितने मुहद्दिसीन पूरे आलम दुनिया में आए और गुजरे हैं, उनकी किसी एक किताब का मुझे हवाला दो जिन्होंने इल्म गैब की बहस छेड़कर उन्होंने जाती और अताई की तकसीम को वहां बयान किया हो। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात जी। दूसरी बात यह है, आप इल्म गैब जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में कि बरेलविया का अकीदा यह है कि हुजूर को इल्म गैब अताई हासिल है। पहले आपको अताई और ज़ाती का हवाला देना है उलमाए मुतकद्दिमीन और बिलखुसूस जो
اہل اسلام کے ادلہ ہے، دلائل شرعیہ، ان سے ثابت کرنا ہے. اور دوسری بات، علم غیب کی آپ تعریف کریں گے لغت کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ علم غیب کا مسئلہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے نا، یہ لغت جی کا مسئلہ نہیں. آپ کو اس کی شرعی اور اصطلاحی تعریف کرنی ہے، اور وہ بھی کتب اصول اور اصولین کی کتب سے اس کو پیش کرنا ہے. تو کر لیجئے حضرت. تو پہلے آپ مجھے بتائیں نا آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ اتنے سوالات مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، سائل ہوں میں. آپ یہ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے. بہت یہ چیز ونان کہ میں گھس نا گۄڈنیتھ یہ چیز واضح گژھن کہ جس چیز کے بارے میں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں وہ چیز کیا ہے. وچ حظ بہ ون یہ چیز، میں نے اپنے ذہن میں کوئی خاکہ رکھا ہوگا کہ علم غیب کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت خاصہ ہے، مگر اس جواب سے کفایت نہیں ہوگی. ایم سو تب ونان کہ یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، آپ سوال کو واضح کر لیجئے کہ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ علم غیب سے آپ کیا سمجھتے ہیں، تاکہ بہ دمہو تھی جواب. ممکن تھی ما ٲسِو یہ سا علم غیب کن تک چیز سمجھان ات آس میں بدل کا ناو دیتمت، یعنی کہ دویمن علماء کی زبان میں ممکن ہے کہ یہ اختلافی لفظی نہ ہو جائے، اور تھی ٲسِو مثال کے طور پر یا تشریح مشکک ہم کسی دور کسی دیکھنے والے کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں وہ بھینس نظر آئی اور قریب ہوا تو ہم نے کہا گائے ہے اور قریب ہوئی، ہم نے کہا گھوڑا ہے اور قریب ہوا، ہم نے کہا ہاتھی ہے. جتنا وہ قریب ہم سے ہوتا جا رہا ہے ہم اس کی حقیقت پہ اور زیادہ باخبر ہو رہے ہیں. مطلب اس دوریر چھنا آسان، اس سے کبھی مسئلہ الجھ جاتا ہے. امی سو طیبہ عرض کرن کی آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کے اندر جو آپ نے لفظ علم غیب کا استعمال کیا ہے، علم غیب سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، پھر جواب مجھ سے لیجیے. یا پر وہ تو شنگ نکتی ٹائم ونیو جلدی.